بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاہم وآلہ الطیبین الطاہرین نقیین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال تعالی انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ ماں بہنوں، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میری امت کو اگر پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، رمضان کی خوبی کیا ہے، وہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس ایک روزے کا کفارے کے طور پر پورا سال بھی اگر روزہ رکھے گا، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ، کمپنسیشن، کمپیریزن، کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف رمضان کے روزے کے ساتھ نہیں، رمضان کی تمام عبادت کا یہ حال ہے۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت، رمضان میں نفل نمازیں، رمضان میں اللہ کا ذکر، رمضان کے مہینے میں صدقات اور خیرات، رمضان کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق، اور رمضان کے مہینے میں اعمال صالحہ، تمام کا اجر روزے کی طرح ہے۔ پورا سال اگر آدمی قرآن پاک پڑھے، ذکر کرے، صدقات اور خیرات کرے، حسنات کرے، اچھے اخلاق دکھائے، پھر بھی رمضان میں جو نیکی کی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ مہینہ اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنی محشر بنانے کا وقت ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کی روزی میں برکت دے دیتا ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی ہے کہ اگر ہمارے پاس روحانی آنکھیں ہوتی، ہمارے پاس وہ دل ہوتا، تو ہم چاہتے کہ پوری زندگی رمضان ہو۔ حدیث پاک کے اندر میں آیا، مدنی زندگی میں ایک صحابیہ تھی، انصار گھرانے سے، ام ملقمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت، احترام، محبت کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے، بڑے شوق سے، بڑے پیار سے، بڑے محبت سے۔ ام ملقمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اونٹ اپنے پیسے سے خریدا ہے، اپنے ہاتھ سے اچھا چارہ اس کو کھلاتی ہوں، پانی پلاتی ہوں، نہلاتی ہوں، اس کی معاوضت کرتی ہوں اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں، صرف اور صرف ایک نیت کے ساتھ۔ آپ حج کے لیے جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے، جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، 1 سال پہلے آپ نے اعلان فرما دیا تھا، حضرت ابوبکر اور علی کو 1 سال پہلے بھیجا تھا تاکہ لوگ حج کے احکام، ارکان، مسئلے مسائل اور اس کے طریقے کو سیکھ لیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حجۃ الوداع میں حج فرمائے تو غلطی نہ کر سکے، مسائل سے واقف ہوں، فضائل سے واقف ہوں. تو 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ آئندہ سال میں حج کرنے والا ہوں. صحابہ، صحابیات، مہاجرین، انصار، انہوں نے تیاریاں کر رکھی تھی. ام ملکمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے اور اسی اونٹنی پر سوار ہو کر میں آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں حج کے لیے آؤں گی. سبحان اللہ، کیا جذبات تھے ان کے. جب حج کا زمانہ آیا، حجۃ الوداع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا بیر علی سے اور نکلے تو ام ملکمہ نہیں تھی. مکہ تشریف لائے وہ نہیں تھی. جب مینا تشریف لائے وہ نہیں تھی. جب عرفات، مزدلفہ وقوف کر کے واپس مینا میں آئے وہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ ام ملکمہ بڑے پیار، محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ فرماتی تھی کہ وہ حج میں میرے ساتھ ہوگی، اس کے لیے تو اونٹ بھی خرید رکھا ہے، لیکن کیا بات ہے وہ نظر نہیں آتی. اب کسی کو معلوم نہیں اس کی غیر حاضری کی وجہ کیا، نہ آنے کی وجہ کیا. جب مکۃ المکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو گئے اور مدینہ منورہ واپسی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ملکمہ کے گھر تشریف لائے تو پوچھا اے ام ملکمہ کیا بات ہے؟ تم تو فرماتی تھی کہ تم نے اونٹ خریدی ہے، میرے ساتھ حج میں رہو گی، لیکن تم تو کہیں نظر نہیں آئی. ام ملکمہ رونے لگی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معوجت سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت سے اونٹنی کو میں نے خریدا، پالا، میں نے معوجت فرمائی کہ آپ کے ساتھ میں حجۃ الوداع میں حج کروں گی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حج کا زمانہ آیا، لوگوں کا کچھ کرنے کا وقت آ گیا، حج کے لیے نکلنے کا وقت آ گیا، میرے شوہر بیمار پڑ گئے. تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں، دوائی پلانے والا کوئی نہیں، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں. میں نے سوچا اگر زندگی باقی تو آئندہ سال میں حج کروں گی، لیکن یہ موقع میرے شوہر کی خدمت کا مجھے نصیب ہوا ہے، اس کی خدمت میرے پر لازم ہے، میرے پر فرض ہے، میرے شوہر کو اس حال میں چھوڑ کے میں نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کی بیماری نے اور میرے شوہر کی خدمت نے مجھے روکے رکھا اور میں نہیں جا سکی. رونے لگی، افسوس کرنے لگی کہ بہت بڑا موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا. محترمہ ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ذرا اس پر غور کرو. رمضان کا مہینہ کیا مہینہ ہے، رمضان کی برکتیں کیا برکتیں ہیں. ایک عشرہ ہاتھ سے چلا گیا، رحمت کا عشرہ ہاتھ سے نکل گیا. نہ معلوم اس رحمتی مہینے میں اللہ نے کن کن لوگوں کی بخشش فرما دی، کن کن لوگوں کی زندگیاں بن گئی، کن کن لوگوں کے جنت کے پروانے مل گئے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب جو 2 عشرے ہمارے پاس ہیں مغفرت کے اور عتق من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کا، اس کی ہم قدردانی کر لیں. اللہ اس کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. اس میں لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو بخشا. اگلی امتوں میں سے کسی کو لیلۃ القدر نہیں ملی تھی. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر نصیب فرمائی.
اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر سے ہمیں نوازے، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمائے، اس کی برکات سے، نورانیات سے اللہ میں مالا مال فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے۔ ملکمہ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمناؤں پر پانی پھر گیا، میری آرزو پر پانی پھر گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ملکمہ رو مت، پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، جاؤ اس سال جو رمضان آئے گی، رمضان میں عمرہ کر لینا۔ تمہارا رمضان مبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہوگا کہ تو نے میرے ساتھ رہ کر حج کیا۔ اب اس پر غور کرو کہ رمضان میں لاکھوں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں اس فضیلت کے لیے کہ رمضان کا عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ رہ کر حج کرنے کے برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا اس حقیقت کو ہم جانتے ہیں کہ یہ فضیلت تو اللہ کے رسول نے ملکمہ کے لیے فرمائی تھی کہ تو میرے ساتھ حج نہ کر سکی تیرے شوہر کی خدمت کی وجہ سے، اس کی بیمار داری میں خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا اعزاز اور اکرام دیا میری ماں کہ شوہر کے لیے حج کو قربان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج میں تم نہیں جا سکی تو کوئی بات نہیں، رمضان آئے گی اس میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کیا یہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا جو حج کے برابر ثواب ملتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر، تو کیا اس میں امت شامل ہے، ہم اور آپ شامل ہیں؟ قیامت تک آنے والے مومن والمؤمنات، مسلمین والمسلمات کیا اس میں شریک ہوں گے؟ یہ تو خاص حدیث فار اے پرٹیکولر ٹائم فار اے پرٹیکولر پرسن کے لیے کہی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ خصوصیت اگرچہ ملکمہ کی ہے، لیکن اس کے طفیل میں قیامت تک آنے والی امت میں سے جو بھی کوئی فرد بسر، مرد یا عورت، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا تو اس کا ثواب ایسا ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں ان کے ساتھ رہ کر حج کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک عورت کی خدمت نے کون سے مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ اس کی ایک خدمت امت کو اس لیول کے اوپر لے گئی، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑ رمضان المبارک میں عمرہ کریں گے وہ تو شریک ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں رہ کر حج پڑھ رہے ہیں۔ ایک عورت کی شوہر کی خدمت کی وجہ سے یہ درجہ ان کو ملا، یہ سارا عمل، اس کا ثواب، اس کا استحصال ثواب ایک عورت ان کے ملکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے حساب میں، اس کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اسے آپ سوچو، سمجھو، اندازہ لگاؤ کہ رمضان کی عبادت اللہ کو کتنی پیاری ہے۔ رمضان کی ہر چیز نیکی کے لائن کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کو بہت پیاری ہے۔ میرے ماں بہنوں، اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے ذکر جاری رہے، زبان سے تلاوت جاری رہے، زبان سے اچھی باتیں جاری رہے، زبان سے خیر خواہی کی باتیں جاری رہے، بیک بائٹنگ، غیبت، بہتان، بیکار باتیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح رمضان کی نیکی غیر رمضان کی تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح رمضان میں کسی بھی قسم کا گناہ کرنا غیر رمضان کے گناہ سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ جب نیکی کی اتنی فضیلت ہے تو گناہ وہ بھی اتنا ہی ڈینجر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
دو عورتیں فینٹ ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لائے گئے اور جب ہوش میں آئے دونوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برتن دیا کہ اس میں وامٹ کرے۔ جب وامٹ کی، ایک کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے اور دوسرے کے منہ سے خون نکلا۔ اب دونوں عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم نے گوشت کھایا، دوسرے نے کہا نہ میں نے خون پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے غیبت نہیں کی تھی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے، اس کو کون پسند کرے گا؟ دوسری نے کہا یا رسول اللہ غیبت یہ کرتی تھی، میں نے غیبت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے سنا نہیں؟ تو نے اس کی غیبت کو کیوں سنا؟ تمہارے پاس کوئی آدمی کسی کی بات لے کر آئے اور تمہارے پاس کوئی آدمی غیبت کرے تو ان کو کہہ دو انی صائمون، میرا روزہ ہے۔ تجھے تیرے روزے کو بگاڑنا ہے، اس کے برکات سے، نورانیت سے اگر محروم رہنا ہے تو تیرا اپنا معاملہ ہے، مجھے غیبت نہیں سننا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ غیبت سننے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا غیبت کرنے والا ہے۔ تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو وہ کہنے کی جرت ہمت کیسے رکھے گی؟ جب اس کو کہہ دیں گے مجھے غیبت نہیں سننا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی، ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری ماں بہنوں۔ میں آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں حدیث پاک کے حوالے سے، جس سے اندازہ لگے گا کہ یہ غیبت جس کو ہم نے معمولی سمجھا، آج اس کو ایک آرٹ سمجھی، آج اس کو فیشن سمجھا، آج اس کو ہم نے ہلکا سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کتنی بری چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی پڑی، بارش نہیں تھی، جانور مر رہے تھے، اناج مر رہا تھا، لوگ مر رہے تھے، بنی اسرائیل آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، بارش کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت کو جو تو نے روکے رکھا ہے اس رحمت کو چھوڑ دو۔ یہ آفتیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، اللہ اپنی رحمت کو روکے ہوئے ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ کورونا چل رہا ہے اور کورونا جیسی مہاماری پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما اور تیرے تمام بندوں کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر، تیری رحمت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ اور تیری رحمت ہر ایک پر وسیع ہے، تیری رحمت نے ہر ایک کو گھیرے رکھا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کورونا کو ہٹا دے گا، لیکن شرط ہے صحیح معنی میں اللہ کی طرف رجوع کریں، رو رو کر دعا مانگے اور اللہ سے توبہ کر کے پوری امت کے لیے عافیت کی دعا مانگے، صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے دعا مانگنا ہے۔ یہ رحمت روکی ہوئی ہے، برکاتیں روکی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ شریعت کے مکلف مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں، ہماری وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں۔ دنیا تو ان کی جنت ہے، ان کی جنت کو ہم جہنم بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مجرم ہم ہیں، دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے جیل خانہ ہے، ہمارے تو آخرت ہے۔
ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم تو بھگت رہے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں میری ماں بہنوں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، بارش نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ و من والہ سے پوچھا، یا الہ العالمین، تیری رحمت کی بارش جو تو نے روکی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ معاف فرما دے، تیری رحمت کی بارش ہمارے پر نشاور فرما۔ 2 موجود نبی ہے، موجود حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، ایک ہی شریعت میں اللہ نے ان کو شامل کیا تھا، اور 3 4 فیوچر نبی جن میں موجود ہے، حزقیل، یوسیٰ، شمویل جو بعد میں آئے تھے، اور کتنے صلحاء، کتنے اولیاء، کتنے عبادت گزار اور کتنے زاہدین اس میں موجود ہے۔ دعا قبول نہیں ہوئی، آسمان پہ نہیں پہنچی، ریجیکٹ کر دی گئی، بارش کو نہیں برسایا۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا الہ العالمین، یہ کون ہے؟ کس بدبخت کے گناہوں کی نحوست نے تیری رحمت سے ہمیں محروم کر رکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا، یا کلیم اللہ، تمہارے بنی اسرائیل میں ایک نمام ہے، بیک بائٹر ہے، فتنہ کرنے والا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، آپس میں لڑانا، جھگڑا کرانا، فتنہ پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اس کی غیبت کی وجہ سے، اس کے غیبت کے گناہ کی وجہ سے، اس کی نمیمہ کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک رکھی ہے۔ ماں بہنوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اتنی بڑی رحمت کا رک جانا کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ غیبت کی وجہ سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے زمانے میں 2 عورتیں بے ہوش ہو کر گر گئی، روزہ لگا، کس وجہ سے؟ غیبت کی نحوست کی وجہ سے۔ ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا۔ اے موسیٰ، جب تک وہ آدمی تمہارے اندر میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کو نچھاور کرنے والے نہیں، ریلیز کرنے والے نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اناؤنسمنٹ کیا، اعلان فرمایا، ہمارے اندر میں ایک نمام ہے، ہمارے اندر میں ایک غیبت کرنے والا ہے، ہمارے اندر میں ایک آدمی یہاں کی وہاں تاری ماری پنچایت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے اپنی رحمت کو روکے رکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک تھا اتنا بڑا نمام۔ آج تو ہم سب ویسے ہو گئے۔ اس کشتی میں میری ماں بہنوں ہم سب سوار ہیں، بڑے بڑے بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شرابی شراب خانے میں بیٹھ کر وہ گناہ نہیں کرتا جو نیک لوگ، دیندار لوگ، پرہیزگار لوگ، عبادت گزار لوگ، مسجد میں بیٹھنے والے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ پوچھا، یا سید الطائفہ، یا امام الاتقیاء جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بتاؤ خلاصے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کہ ایسا کون سا گناہ ہے جو شرابی نہیں کرتا، دیندار لوگ کرتے ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ کتنی اونچی بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا، شرابی جب شراب پیے گا اور ڈرگز لینے والا جب ڈرگز لے گا تو گف ہو جائے گا، گفت، ٹیبل پر اپنا سر رکھ کر سو جائے گا، نشہ چڑھے گا، جہاں بھی ہوگا وہاں سو جائے گا، گتر میں گر جائے گا، راستے پر گر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا کیا حال ہے، لیکن خاموشی سے وہ پڑا رہتا ہے جب تک نشے میں ہے۔ لیکن نیک لوگ، دیندار لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ممبر کے سامنے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں، تعلیم سنتے بھی ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ مصلی کے اوپر ماں بہن بیٹھ کر غیبت کرتی ہے، کسی کا فون آ گیا، فونوں میں غیبت شروع ہو گئی۔
ہمارے اعمال برباد ہوتے جا رہے ہیں، روزے کا نور ختم ہوتا جاتا ہے، روزے کی حقیقت نکلتی جاتی ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کا گناہ ہے اور آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ شرابی آدمی شراب پیے گا توبہ کی توفیق ہوگی، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے گناہ کی توفیق ہوگی، جوا کھیلنے والا جوا کھیلتا ہے توبہ کی توفیق ہوگی، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا، فراڈ کرنے والا، چوری کرنے والا، لوٹ پاٹ کرنے والا، توبہ کی توفیق ہوگی۔ غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اور صحیح بات ہے، آپ دیکھو ایسا نہیں کہتا کلیتاً توفیق نہیں ہوتی، اکثر توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں توفیق نہیں ہوتی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ جب کسی چیز کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ آج تک آپ نے کتنے بیان سنے، آج تک آپ نے کتنی دعائیں سنی؟ آپ لوگ خود بھی دعائیں کرتے ہیں مصلی پر بیٹھ کر، کبھی بھی زبان پر ہم نے نام کے ساتھ یہ توبہ کی، یا کسی کی دعاؤں میں ہم نے یہ سنا کہ اے اللہ آج تک جان کر انجان کر تیرے بندے اور بندی جس جس کی اور جس جس لیول پر ہم نے غیبت کی ہے معاف فرما؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں نے تو اپنی اتنی سال کی عمر میں کبھی کسی کی دعا میں یہ نہیں سنا۔ نہ ہم مانگتے ہیں نہ دوسرے مانگتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ حضرت جنید فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان نے ہمارے اندر میں ایسا دوز ڈال دیا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب گناہ ہی نہیں سمجھو گے گناہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ آج اس کو انکلوڈ کر دیا جائے، اے اللہ ہماری زبان سے آج تک جن جن لوگوں کی غیبتیں ہوئی ہم نے جان بوجھ کر کی، بھول سے کی، یا ہم نے سنی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے میری ماں بہنوں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی موجود ہے، ہارون جیسا نبی موجود ہے، حزقیل جیسا فیوچر کا نبی موجود ہے، شمیل جیسا فیوچر نبی موجود ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کو روک لیا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ بنی اسرائیل میں ایک نمام تھا، ایک کی وجہ سے رحمت کی بارش رک گئی۔ آج گھر گھر میں غیبت کرنے والی، آج گھر گھر میں غیبت کرنے والے، محلے محلے میں غیبت کرنے والے موجود ہیں، مسجدوں میں موجود ہے، خانقاہوں میں موجود ہے، راستوں پر موجود ہے، حرم بھی موجود ہے۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کیسے ہمارے پر نچھاور کرے گا؟ وہ رحمت کو رو کر لے گا۔ حضرت موسیٰ نے دوسری بار کہا ہم میں ایک نمام ہے، اس نمام کی وجہ سے، اس کی غیبت کی وجہ سے، اس کی تاری ماری اور پنچار کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو رو کے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نکل جا، تیرے ایک کی وجہ سے پوری قوم ہلاک اور برباد ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں نکلا۔ تیسری بار سیدنا موسیٰ نے کہا کہ اگر نہیں نکلو گے تو میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ کون ہے مجھے بتا، ہم زبردستی اس کو نکال دیں۔ سبحان اللہ، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ بندوں کو چھپانے والا، بندوں کی عیب کو چھپانے والا، بندہ کے گناہوں کو معاف کرنے والا، بندے کی عاجزی کو سننے والا، بندے کی توبہ قبول کرنے والا، بندے کی دعاؤں کو وہ دینے والا، اور بندوں کے سوال کا جواب کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کی ذات ہے۔ اور اللہ نے ایڈوانس میں کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، نا امید نہیں۔ آج ہی مانگ لو اللہ سے۔ تیسری بار جب کہا کہ اے اللہ اگر وہ نہیں نکلا تو تو مجھے بتا دے، ہم زبردست اس کو نکال دیں۔ نہ جبریل نے بتایا، نہ اللہ نے بتایا، نہ وہ نکلا، اور مسلسل رحمت کی بارش بنی اسرائیلی کے اوپر برسنے لگی۔
چاروں طرف پانی ہی پانی، چاروں طرف بادل گرج رہے ہیں اور بجلیاں چمک رہی ہے، رحمت کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو شیداب کر دیا۔ بنی اسرائیل خوش ہو گئے، جانور خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے کتنا اپنا بندوں کا خیال رکھا۔ جب موسیٰ نے پوچھا اے اللہ، تو نے کہا جب تک وہ ہمارے اندر موجود رہے گا میری رحمت کو نچھاور کرنے والا نہیں، میری رحمت ریلیز کرنے والا نہیں، میری رحمت کی بارش برسانے والا نہیں۔ نہ تو نے نام بتایا کہ زبردستی ہم نکال دیں، نہ وہ نکلا اور بارش تو نے بھیج دی۔ راز کیا ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جب میرے بندے کو یہ احساس ہوا، میرے بندے کو جب اس چیز کا پتہ چلا، اب اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اس کی عیب کھلنے والی ہے، اس کا گناہ ظاہر ہونے والا ہے، اور پوری خلقت کے سامنے، انسانیت کے سامنے، پوری قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس کی بے عزتی ہونے والی ہے، اس کی ذلت ہونے والی ہے، وہ ایکسپوز ہونے والا ہے۔ اے موسیٰ، دل ہی دل میں وہ رویا، ندامت کی، توبہ کی، مجھ سے وعدہ کیا اے میرے مالک میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ اے موسیٰ، اس نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ندامت کر لی، میری طرف رجوع کر لیا، میں نے معاف کر دیا۔ جب میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا تو اس کے گناہ کی وجہ سے جو رحمت میں نے روک لی تھی وہ میں نے تمہارے اوپر ریلیز کر دی۔ میری ماں بہنوں، میرا بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ کا کرم دیکھو کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ، مجھے تو بتا وہ تیرا بندہ کون ہے، وہ کون ہے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے تو بتا، میں تیرا نبی ہوں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ دو روایتیں ہیں، ایک چیز یہ فرمائی اے موسیٰ، میں میرے بندوں کو حکم دیتا ہوں غیبت نہ کرو، میں میرے بندوں کو حکم دیتا ہوں کسی کی عیب ظاہر نہ کرو، میں میرے بندے کو حکم کرتا ہوں کسی کا فالٹ دوسروں کے سامنے نہ لاؤ، میں میرے بندے کو حکم کرتا ہوں کہ تم نے میرے بندے کی ایک عیب چھپائی، قیامت کے دن میں تمہاری 70 عیبوں کو چھپاؤں گا، اور تم نے میرے بندوں کا عیب کھولا، فال کو کھولا، تو یاد رکھو مرنے سے پہلے پہلے تمہاری پول لوگوں کے سامنے میں کھول دوں گا۔ اے موسیٰ، میں میرے بندوں کو حکم کروں غیبت نہ کرو، میں میرے بندوں کو حکم کروں یہاں کا وہاں ٹرانسفر نہ کرو، اور میں رب ہو کر، مالک ہو کر، اللہ ہو کر میرے بندے کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ یہ موسیٰ جب وہ غیبت کر کے گناہ کر کے میرا نافرمان ہو گیا تھا، تب میں نے اس کو نہیں کھولا، اس کو چھپایا، اب توبہ کر کے وہ میرا دوست بن گیا ہے، تو اب میں کیسے بتاؤں گا، کیسے کھولوں گا؟ ایسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جیسے وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا اور اللہ جل شانہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ حاجی مصلی کے اوپر بیٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پر کے اسپیشل غیبت کی، ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آج تک ہم نے غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھا تھا، کبھی زبان سے اس کے نام لے کر توبہ کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں مانا۔ آج 2 رکعت نماز پڑھیں میری ماں بہنوں، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں، اور جو سنے وہ بھی پڑھیں، اور زندگی میں عمل بنا ہے کہ جب بھی دعا کریں یہ بھی انکلوڈ کر دیا گئے، اے اللہ آج تک جن کی غیبتیں ہم نے کی جان بوجھ کر یا بھول کر، اور جن کی غیبتیں ہم نے سنی جان بوجھ کر یا بھول کر، اللہ معاف فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے میری ماں بہنوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ بندے کا حق ہے،
اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے اے میرے بندے میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میں کسی چیز کا بھوکا نہیں، میں عبادت کا بھوکا نہیں، اگر میرے حق میں کوتاہی ہوئی میں معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندے کے بارے میں اگر کوتاہی ہوئی، اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی اور اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف کرنے والا نہیں۔ سورہ اعراف جب نازل ہوئی، قرآن پاک کے اندر میں یہ سورت ہے، سورہ اعراف جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے اعراف کیا ہے؟ صحابہ کبھی بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ صحابہ نے فرمایا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی فرمائے اعراف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک ریزرو جگہ ہے، سمجھو ٹرانزٹ کیمپ، وہاں نہ جنت جیسی مزہ ہے نہ جہنم جیسا عذاب ہے، نیوٹرل جگہ ہے، نہ عذاب نہ جزا نہ مزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس ٹرانزٹ کیمپ میں کس کو رکھا جائے گا؟ صحابہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی فرمائے۔ تین باتیں تفسیر میں بتائی گئی ہے روایت کے حوالے سے۔ پہلی چیز یہ فرمائی کہ اس اعراف میں، اس ٹرانزٹ کیمپ میں، جنت اور جہنم کے بیچ کی خالی جگہ میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی بھی 50% ہوگی، جن کے گناہ بھی 50% ہوں گے، جو جنت کے لیے بھی کوالیفائڈ ہوں گے، جہنم کے لیے بھی کوالیفائڈ ہوں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے پر موقوف ہوگا، اللہ جس کے لیے جو فیصلہ کرے بس وہ فیصلہ ہوگا، یہ میرا تینس کا مقام ہوگا۔ معاملہ اتنا پینڈنگ ہوگا کہ ہر انسان پینک ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، نہ باپ دے گا، نہ ماں دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ بہن دے گی، نہ بیوی دے گی، نہ شوہر دے گا، نہ بچے دیں گے، نہ ماں باپ دیں گے، نہ دوست دے گا، نہ پارٹنر دے گا، کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک نیکی اگر میں نے دے دی تو میرے لیے خسارہ ہو گیا، بجائے 50 کے 49 ہو جائے گا، اس کا 51 ہوگا، یہ کوالیفائڈ ہوا، میرا کیا؟ کوئی دے گا نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، بڑی پینک جگہ ہے۔ یہ اللہ کے اوپر موقوف ہے کہ اللہ کیا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کا جنتی کا پروانہ نصیب فرما دے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی بتائی گئی ہے کہ حقوق العباد کے اندر میں انہوں نے کوتاہی کی تھی۔ بندوں کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، یہاں تک کہ اسلام میں جانور کا بھی حق بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانور کے اوپر بھی اتنا وزن، اتنا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت اور ہمت اور کیپیسٹی سے باہر ہو۔ اتنا ہی وزن ڈالو جانوروں کے اوپر جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ تمہارے جانور کو آرام دو، تمہارے جانور کو وقت پر چارہ دو، تمہارے جانور کو وقت کے اوپر پانی پلاؤ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی جان ہے، اور بغیر ضرورت کے تمہارے جان کو مارو بھی نہیں۔ جس شریعت میں، جس دین میں جانور کا حق بتایا گیا میری ماں بہنوں، اس شریعت کے اندر میں مخلوق کا حق اور ماں باپ کا حق کہاں تک بتایا گیا ہوگا؟ یہ الگ تفسیر ہے، یہ الگ بیان ہے، پھر کبھی بیان کریں گے۔ ابھی تو صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ اعراف ہے۔ اعراف میں بتایا گیا کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد میں اللہ میاں کہے گا میرے بندے کو میں بلاؤں گا، میرا بندہ اگر معاف کر دے تو معافی، ورنہ جاؤ۔ حدیث پاک کے اندر میں آیا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کون، نادار کون؟
غریب کون, بینکرپٹ کون, انسٹالمنٹ کون, دیوالا نکالنے والا کون؟ صحابہ نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم نہیں، جس کے پاس دینار نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، وہ فقیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی نظر میں فقیر نہیں، وہ اللہ کے رسول کی نظر میں فقیر نہیں، وہ آخرت کی نظر میں فقیر نہیں، وہ دین میں شریعت میں فقیر نہیں۔ پوچھا فقیر کون یا رسول اللہ؟ کہا فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور نیکیوں کا ڈھک ان کے ہاتھوں میں ایسا ہوگا جیسے پہاڑ کے برابر، پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ قد شتم ھذا قد اکل مال ھذا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دعوے دار آئیں گے، لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس نے مجھے غیبت کی تھی، یہ میرا مال کھا گیا تھا، اس نے میرا مال دبوچا تھا، یہ اللہ میرا حق چاہیے۔ اللہ میاں کہے کوئی بات نہیں، آج ہر حقدار کو حق دیا جائے گا۔ وہاں پیسہ نہیں ہوگا ماں بہنوں، یہاں سی سی کارڈ بھی نہیں چلے گا، پلیٹینیم کارڈ بھی نہیں چلے گا، گولڈن کارڈ بھی نہیں چلے گا، یونیورسل کارڈ بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا، وہاں نیکیاں چلے گی۔ اب اس کی نیکیاں دلائی جائے گی، اتنی گالیاں دی تھی اتنی نیکیاں دے دو، اس کو مارا تھا اتنی نیکیاں دے دو، اس پر ظلم کیا تھا اتنی نیکیاں دے دو، اس کا مال کھایا تھا نیکیاں دے دو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نیکیاں دیتے دیتے ساری نیکیوں کا سٹاک ختم ہو جائے گا۔ اب تو فرشتے بھی کہیں گے یا الہ العالمین اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب کیا ہوگا میری ماں بہنوں؟ حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نیکیاں نہیں تو کوئی بات نہیں، جن لوگوں کے حق اس کے اوپر ہے، جن کا مال کھایا ہے، جن پر ظلم کیا ہے، اب ان کا جو گناہ ہے ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائی ماں بہنوں، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرنے والے بنائے۔ اب یہ دیکھے گا کہ ایسے ایسے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، یہ اللہ سے پوچھ رہا ہے یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ اللہ میاں کہتا ہے صحیح بات ہے تو نے نہیں کیا تھا، لیکن فلانے کا حق تیرے پر، فلانے کا مال تیرے اوپر، فلانے کی غیبت تو نے کی، فلانے کی گالیاں تو نے دی، فلانے پر تہمت تو نے رکھی، فلانے کا گھر تو نے توڑوایا، فلانے کا کام تو نے بگاڑا۔ اب نیکیاں تو رہی نہیں، اب اس کا گناہ تم اٹھاؤ۔ اکالون، حمالون، یہ حمال ہے تمہارے گناہوں کے اٹھانے والے ہیں، نیکیوں کا پہاڑ لے کر قبر سے اٹھا تھا لیکن پہنچے گا جہنم کے اندر میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دوسری کیٹیگری بھی بڑی خطرناک ہے۔ تیسری کیٹیگری بتائی کہ اعراب میں تیسری کیٹیگری کے وہ انسان ہو گئے جو رات رات عبادت کرنے والے تھے، تلاوت کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، دین بھر روزے رکھنے والے تھے، سنت روزے، نفل روزے، کتنی سخاوتیں کرنے والے تھے، لیکن ماں باپ ان سے ناراض تھے۔ دھیان سے سنو میری جوان بہنوں، دھیان سے سنو میری بیٹیوں، ماں باپ ناراض تھے، ماں باپ ناراض تھے۔ دنیا سے ماں باپ اس حال میں گئے، ناراض تھے، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کی دعائیں نہیں لی، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ ناراض تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ماں باپ جب تک معاف نہیں کریں گے تم یہاں لٹکے رہو، پینڈنگ میں ہے تمہارا سینٹنس۔ ماں باپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب ماں باپ ان کو معاف کر دیں گے، جب حق والے معاف کر دیں گے اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی میرے ماں بہنوں، تب جا کے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ تو میں نے آپ کو ایک چیز یہ بتائی کہ غیبت سے خود پرہیز کریں، بہتان سے پرہیز کریں، تہمت سے پرہیز کریں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، اپنے روزے کو نہ بگاڑیں۔ یہ عام فینومینن ہو چکا ہے، اس کو گناہ تک نہیں سمجھا۔ تو ایک چیز تو میں نے آپ کو حدیث پاک کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ کتنی خطرناک ہے، یہ کورونا سے بدتر ہے۔ کورونا سے انسان کی جان جاتی ہے، اس سے انسان کا دین برباد ہوتا ہے، جنتی جہنمی بن جاتا ہے۔
دوسری روایت مشکات شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک جگہ سے جب گزر ہوا تو ان کا جو جانور ہے وہ فرائٹ ہوا، برکا بڑکا. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے، کھجور کی ٹہنی توڑی اور دونوں قبروں کے اوپر ڈال دی، اور اس کے بعد صحابی کو فرمایا تمہیں معلوم ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما یعذبان، یہ دو قبریں ہیں، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے قبر کا. قبر کے عذاب کو دیکھ کر ہماری سواری، ہماری جانور برکی بڑکی got fright because of the punishment, severe punishment of the قبر. کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کھجور کی ٹہنی توڑی، اس کے ہرے ہرے پتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یہ ذکر کرتے رہیں گے ان کو قبر میں راحت ملے گی. لیکن جو پتے کی بات ہے میری ماں بہنوں، آج کی مجلس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اور صحابہ کے ذریعے سے میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے سبق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابی نے فرمایا نہیں معلوم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جو ناپاکی سے نہیں بچتا تھا، جو اچھی طرح سے استنجا نہیں کرتا تھا. اور فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر من، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، قبر کا اکثر عذاب جو ہوگا پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے. برابر احتیاط کرو، اہتمام کرو. اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ دوسرا جو انسان تھا وہ نمام تھا، غیبت کرنے والا، تاری ماری کرنے والا، پنچات کرنے والا، یہاں کا وہاں، وہاں کا وہاں کرنے والا. آپ نے دیکھا اللہ کی رحمت روکی غیبت کی وجہ سے، قبر میں عذاب ہوا حضور کے زمانے میں غیبت کی وجہ سے، اور اس کو ہم نے معمولی سمجھا. میری ماں بہنوں، آج کی مجلس کے لیے یہ دو چیزیں بہت کافی ہے. اسی پر ہم عمل کریں، ہماری زبان کی حفاظت کریں، زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، دعا میں، توبہ میں، استغفار میں اور محرومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم استعمال کریں، دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں، اور اللہ کے تمام بندوں کے لیے ہم دعا کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری بات چلتی رہے گی. میری طرف سے، آپا سارا کی طرف سے آپ سب کو رمضان کی مبارکبادی. ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے. کورونا کی اس مہاماری سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کی انسانیت کو راحت دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و نجات فرمائے، شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین، امسینا و امس الملک للہ رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انی اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. اللہم اغفرہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ. اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم اصبہم حسابا یسیرا. اللہم اغفرہم مغفرۃ تامہ وارحمہم رحمۃ عامہ. آنس اللہ وحشتہم ورحم اللہ غربتہم وتجاوز اللہ عن سیئاتہم وقبل اللہ وسناتہم. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من المأثم والمغرم. یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی اذا اردت فتنة فی قوم توفنی غیر مفتونین اللهم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إني أسألك حب نبيك وحب من يحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حب نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو یا اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تو نے ایک بار پھر ہمارے پر رحم کا معاملہ فرمایا کرم کا معاملہ فرمایا فضل کا معاملہ فرمایا رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں تورے نصیب فرمایا یا اللہ کتنے گزشتہ سال اس دنیا میں موجود تھے آج وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں ہزاروں لاکھوں تن مٹی کے نیچے جا چکے ہیں وہ دائیں اور بائیں کروٹیں لیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ ان کو مل جائے توبہ کرے استغفار کرے نیکی کا کام کرے لیکن اب قیامت تک موقع ملنے والا نہیں یہ مولا تیرا کرم اور فضل تو نے ہمیں ایک موقع دیا ہے مولا اس موقع کی غنیمت رکھنے والے بنا اس کی قدردانی کرنے والے بنا اے اللہ ہم نے آج تک غیبت کو گناہ نہیں سمجھا ہم نے آج تک نمیمہ کو گناہ نہیں سمجھا ہم نے آج تک بیک بائٹنگ کو گناہ نہیں سمجھا جب گناہ ہی نہیں سمجھا تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی اے مولا آج حقیقت کھلی ہم تیرے سامنے ان تمام لوگ جن کی ہم نے غیبتیں کی جان کر انجان کر اور تمام ان لوگوں کی جن کی غیبت ہم نے سنی جان کر یا انجان کر یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ہماری طرف سے اپنے سایہ نشان ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے اے مولا اگر وہ تیرے جوار میں آ چکے ہیں تیری رحمت میں آ چکے ہیں تیری قبر میں آ چکے ہیں اے مولا ان کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں ان کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں اے مولا ہماری طرف سے توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ ہمیں غیبت سے بچا نمیمہ سے بچا ہماری زبان کو تیرے ذکر کے لیے قبول فرما تلاوت کے لیے قبول فرما دین کی دعوت کے لیے قبول فرما غیبت سے بہتان سے اور دنیا کی تاری ماری کرنے سے یا اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما یہ اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے اے مولا ان کے ضروری زائد مقاصد پورے فرما جو ناحق جیلوں میں پھنسے ہیں ناحق کیسوں میں پھنسے ہیں قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا ان کے لیے رہائی کی بہترین صورت پیدا فرما اے مولا جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو چکی ہے ان کا جوڑوں کا انتظام پیدا فرما یا اللہ پورے عالم کے اندر میں یہ کورونا کی جو مارا ماری چل رہی ہے مہاماری چل رہی ہے اے پینڈمک چل رہا ہے اے مولا تو ہماری حفاظت فرما اے مولا پوری چیز تیرے قبضے میں ہے تیرے کنٹرول میں ہے اے مولا تیرا ارادہ ہی وجود ہے جب کسی چیز کے لیے تو ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اے مالک تو جب کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے جب تو کہہ دیتا ہے ہو جا چیز وجود میں آ جاتی ہے اے اللہ ہم فیل ہو گئے ڈاکٹر فیل ہو گئے فارماسسٹ فیل ہو گئے بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے لیبوریٹری کرنے والے بڑے بڑے سرجن اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے سب کے سب فیل ہو گئے اے مولا تیرے سامنے ہم عاجزی کرتے ہیں اے مولا بنی اسرائیل میں ایک غیبت کرنے والا تھا تیری رحمت کی بارش کو تو نے روکے رکھی مولا آج تو ہم سب کے سب 100% غیبت کرنے والے ہیں یا کم از کم 90% غیبت کرنے والے ہیں نہ معلوم تیری کن کن رحمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں اے مولا ہمیں معاف فرما دے اے مولا ہمیں معاف فرما دے اے مولا یہ معافی کا مہینہ ہے اے مولا یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے اے مولا یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ مولا یہ آگ سے نجات کا مہینہ ہے یہ اللہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے یہ مولا تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو اے مولا تیری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں تیرے دروازے پر آئے ہیں ہاتھ پھیلائے آئے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئے ہوئے ہیں ندامت کرتے آئے ہوئے ہیں گر گرا کر مانگ رہے ہیں مولا تیرے فضل اور کرم سے ہماری بگڑی بنا دے تیرے محبوب کے صدقے وسیلے ہماری بگڑی بنا لے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا تو خود فرماتا ہے تم میں جو اچھا ہے وہ بروں کو معاف کر دے مولا تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہم سے بدتر کوئی نہیں اے اللہ بنی اسرائیل میں ہر دور میں ہر
ज़माने में तू नबियों को भेजता रहा, रसूलों को भेजता रहा, वो गिरती हुई अपनी उम्मत को उठाते रहे, सीने से लगाते रहे, ना उम्मीदों में उम्मीदें पैदा करते रहे, ना हिम्मतों में हिम्मतें पैदा करते रहे। ये मौला वो उनके लिए ढाल बन गए, वो उनके लिए वसीला बन गए। ये अल्लाह क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। ये उम्मत बगैर नबी की हो चुकी है, ये उम्मत यतीम हो चुकी है। मौला तूने खुद फरमाया यतीमों के सर पर हाथ फेरो। ए मौला ये यतीम उम्मत के ऊपर तेरी रहमत का हाथ फेर दे। ए मौला तेरे महबूब के सदके, तेरे औलिया के सदके और उम्मत में जिन जिन लोगों के अमाल से तू राजी हो जाए, तो उनके अच्छे अमालों के सदके तवाफ करने वाले, तिलावत करने वाले, लब्बैक कहने वाले, एहराम कहने वाले, या अल्लाह उनके तलबिया के तुफैल के अंदर में मासूम मासूम बच्चे और बच्चियां रमजान के मुबारक महीने भूखे और प्यासे हैं। ये मौला ये तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। उनकी भूख पर तरस फरमा, उनकी प्यास पर तरस फरमा, उनके मुजाहिदों के ऊपर रहम फरमा। और मौला हमारी बिगड़ी बना दे, तेरी रहमत की बारिश नसीब फरमा दे। इस बीमारी को दुनिया से यकसर हटा ले। मौला रमजान का मुबारक जाए, के तुफैल में, उसकी बरकत में इस महामारी से पूरी उम्मत की, पूरे आलम की तो हिफाजत फरमा। ए मेरे मालिक, जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, उम्मीदें करते हैं, मौला उनके ज़रूरी ज़ायद मकासिदों को पूरे फरमा। ज़िंदगी के जितने भी लम्हात बाकी रह चुके हैं, मौला तेरी इताअत के लिए कबूल फरमा, तेरे महबूब की इताअत के लिए कबूल फरमा, तेरे दीन की दावत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी माँ बहनों का ये मजमा है, उन्हें बेइंतहा कबूल फरमा, शर्म और हया की ज़िंदगी नसीब फरमा। उनकी गोद में पलने वाले बच्चे बच्चियों की सही तालीम और तरबियत करने वाली बना। या इलाही आलमीन उनके घरों में कुतुब पैदा फरमा, अब्दाल पैदा फरमा, औलिया पैदा फरमा, हुफ़ाज़ और उलमा पैदा फरमा, दीन के दाइयों को पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको गीबत से बचा, हमारी माँ बहनों को गीबत से बचा, पूरे आलम को गीबत से बचा। या अल्लाह गीबत को गुनाह समझने वाले हमें बना। या इलाही आलमीन हमारी दुआओं को अपने फजल से, करम से कबूल फरमा। व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और जब दुनिया से हम जाए तो हमारे लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।